بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم الشورى بینہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، واقاموا الصلاة، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم، یہ معطوف ہے موصول پر جو ما قبل میں گزرا، اور اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت انصار کے حق میں نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ایمان کی دعوت دی، تو انصار نے اس دعوت کو قبول کیا اور اس پر لبیک کہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا۔ والذین استجابوا لربهم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، اس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ معنی یہ ہے کہ جو انہیں توحید کی طرف بلایا جائے اور عبادت کی طرف بلایا جائے تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی اس پر ہمیشگی اور دوام اختیار کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ آیت کریمہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَأَمْرُهُمُ الشُّورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا فیصلہ آپسی مشورے سے ہوتا ہے، آپسی مشورے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس میں قرآن نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور آپ سے بھی اس کا کوئی حکم ہمیں نہیں ملا تو ہم کیسے عمل کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے میری امت کے عبادت گزاروں کو جمع کر لو، عبادت گزاروں کو، اور آپس میں مشورہ کر کے اس معاملے کو طے کر لو، کسی تنہا فرد کی رائے سے عمل نہ کرو، فیصلہ نہ کرو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بعض فقہا اور عابدین کا لفظ آیا ہے نا، اس میں یہ کہا اللہ کے رسول نے فقہا اور عابدین کو جمع کر لو اور ان کے مشورے سے فیصلہ کر لو، فیصلہ کرو۔ اور حدیث ایک بخاری شریف میں حدیث پاک ہے اسی کے تعلق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم مشورہ کر کے کام کرتی ہے تو ان لوگوں کو صحیح راستہ اور صحیح طریقے کی ہدایت کر دی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہارے امراء اور حکام لوگ ایسے ہوں جو تم میں بہتر ہو، اور تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں، اور تمہارے کام آپسی مشورے سے طے ہوں، اس وقت تک تمہارے لیے زمین کے اوپر رہنا بہتر، یعنی زندہ رہنا بہتر ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے امراء اور حکام تمہاری قوم کے برے لوگ جائیں اور تمہارے مالدار لوگ کنجوس اور بخیل ہو جائیں اور تمہارے کام عورتوں کے سپرد ہو جائیں کہ وہ جس طرح چاہیں کریں، تو اس وقت تمہارے لیے زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے زمین کا پیٹ، یعنی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو الحیثم بن تیہان سے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی غلام یا خادم ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جب ہمارے پاس کہیں سے غلام آئیں تو تم آ جانا، میں تمہیں ایک غلام دے دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو غلام آئے، ابو الحیثم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ دو غلام ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے پسند کر لو۔ تو صحابی ابو الحیثم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی میرے لیے کوئی غلام پسند فرما دیجیے۔ حضور نے فرمایا، جس شخص سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے اور اچھا مشورہ دینے والا ہونا چاہیے، مشورہ چاہنے والے کی بھلائی کو بہر صورت ملحوظ رکھنا چاہیے اور وہی مشورہ دے جو اس کے حق میں بہتر ہے۔
گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے یہ اشارہ فرمایا کہ ابو حیثم تم نے مجھے مشورہ کرنے کے لیے کہا، مجھے یہ اختیار دیا کہ میں تمہارے لیے غلام پسند کر دوں، تو مجھ سے مشورہ چاہتے ہو تو میں تمہیں وہی غلام دوں گا کہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ لو یہ غلام لے جاؤ، میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اس غلام کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور بھلائی اختیار کرنا، اور میری وصیت پر ہمیشہ عمل کرنا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابو الحیثم اس غلام کو اپنے گھر لے کر آئے اور اہلیہ سے فرمایا کہ نبی اکرم نے مجھے یہ غلام دیا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور بھلائی کرنے کی وصیت فرمائی ہے، تو ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا کہ اس وصیت پر عمل کرنا شاید ہم پوری طریقے سے اس کا حق ادا نہ کر سکیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایک درس یہ بھی دیا ہے کہ جب کوئی کام کرو تو آپسی مشورے سے کرو اور معاملات کے ذریعے اس کو انجام تک پہنچاؤ۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، اجابوہ الی ما دعاہم الیہ من التوحید والعبادہ، یعنی اس کو قبول کرتے ہیں جس کی طرف انہیں بلایا جائے توحید اور عبادت وغیرہ، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اداموہا، اس پر دوام اختیار کرتے ہیں، وامرهم الذی یبدو لهم، اور ان کا معاملہ جو ان کے لیے ظاہر ہو، شورا بینہم، آپسی مشورے سے ہو، یشاورون فیہ، یعنی اس میں مشورہ کرتے ہیں، ولا یعجلون، جلدی نہیں کرتے، ومما رزقناہم اعطیناہم، اور اس سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، ينفقون فی طاعت اللہ کی طاعت و فرما برداری میں خرچ کرتے ہیں۔ ومن ذکر الصنف، اور یہ جو ذکر کی گئی نا یہ ایک قسم ہے، یعنی یہ جو مؤمنین کی ایک جماعت کا ذکر کیا گیا، تو اس کی مؤمنین کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے جن کا ذکر ہوا، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اذا ما غضبوا هم یغفرون سے فرمایا یہاں تک، اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں۔ اور ایک قسم ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ظلم کا بدلہ لیتے ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے والذین اذا اصابهم البغی، اس اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ والذین، اور وہ لوگ اذا اصابهم البغی، الظلم، جب انہیں کوئی ظلم پہنچے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ تو ایک قسم یہ ہے مومنین، ایک تو وہ ہے جو معاف اور درگزر کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے، اور ایک قسم وہ ہے مومنین کی جو ان کے اوپر اگر ظلم کیا جائے تو اس کے ظلم کے برابر ہی، اس کے مثل ہی بدلہ لیتے ہیں۔ صنفون، یہ ایک قسم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن یہود کی ایک جماعت نبی کریم خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی، چنانچہ ان کو اجازت مل گئی، اور جب وہ آپ کی بارگاہ میں آئے تو کہا بلکہ تمہیں موت آئے۔ سلام کرنے کی جگہ انہوں نے السلام علیکم کہا، السلام علیکم، تمہیں موت آئے، تم پر لعنت۔ تو نبی اکرم نے فرمایا عائشہ، اللہ تعالیٰ محبت اور نرمی فرمانے والا ہے، اور ہر کام میں محبت اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے سلام کے بجائے کیا لفظ کہا؟ اس پر نبی اکرم نے فرمایا میں نے سنا ہے، اور میں نے ان کے جواب میں وعلیکم کہا، انہوں نے السلام علیکم کہا تو میں نے ان کے جواب میں وعلیکم کہا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے صرف علیکم کہا، واو کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو انہوں نے اگرچہ زیادتی اور بدتمیزی کی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ ان کو معاف فرماتی۔ صنف القسم ان ينتقمون ممن ظلمهم، یعنی بدلہ لیتے ہیں ان سے جو ان پر ظلم کرے، بمثل ظلم، اسی کے ظلم کے لیے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور برائی کی جزا برائی ہے اسی کے لیے۔ سمیت الثانیہ سیئہ، دوسرے والے کو یعنی بدلے کو بھی سیئہ کہا گیا، لمشابہتها الاولى فی صورۃ، پہلے والے کے مشابہ ہونے کی وجہ سے۔ وہذا ظاہر، اور یہ ظاہر ہے اس میں جو قص فیہ من الجراحات، جو زخم وغیرہ کا قصاص لیا جائے۔ قال بعضهم، بعض نے کہا اذا قال له، اور جب اس سے کہا اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے، یجیبہ، اس کا جواب دے اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے۔ یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے اور تمہیں کہتا ہے اللہ کی لعنت ہو تم پر، اور تمہیں اللہ رسوا کر دے، تو بدلے میں اس نے یہی کہہ دیا جائے اسی کے لیے، زیادتی نہ ہو۔
فمن عفا عن ظالمه، تو وہ جس نے معاف کر دیا اپنے ظالم کو، وہ اصلح اور صلح کر لی، البد بینہ و بینہ بالعفو عنہ، اس کو معاف کر کے آپس میں محبت کی صلح کر لی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اے ان اللہ یاجرہ لا محالہ، ضرور اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرمائے، انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ رب العزت ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ظالم سے مراد وہ ہے جو ظلم کو شروع کرنے والے، البادین بالظلم، یعنی وہ جو ظلم کی ابتدا کرنے والے، فیترتب علیہم عقابہ، کہ ان پر اس کی سزا مرتب ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جو یہودی آئے تھے، انہوں نے اگرچہ ظلم اور زیادتی کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کے ساتھ اس بدتمیزی کا بدلہ نہیں لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِ، اور وہ جو اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لے، وہ شخص جو اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا بدلہ لے، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ان پر کوئی مؤاخذہ نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس پر کوئی ظلم کیا گیا اور اس نے اس ظلم کے بدلے کو لیا اور اس ظالم سے اپنا بدلہ لیا، تو اس بدلہ لینے پر کوئی مؤاخذہ اور کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ ایسا ہونے کی وجہ سے اس نے کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے اپنے اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے جو زیادتی کہ اس پر کی گئی، اس نے اپنے اس زیادتی کو بدلہ لیا، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو اس پر کوئی مؤاخذہ اور کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، گناہ اور مؤاخذہ اس پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور زمین میں فساد کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ناحق کام کرتا ہے، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ وَلَا مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِ، اور وہ جس نے بدلہ لیا ظلم کے بعد، اے ظلم الظالمیہ، یعنی ظالم کے اس پر ظلم کرنے کے بعد، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، سبیل مؤاخذہ نہیں، کوئی راہ نہیں۔ انما السبیل علی الذین، بے شک مؤاخذہ ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون یعملون فی الارض، اور بغیر الحق، اور زمین میں عمل کرتے ہیں بغیر حق کے، یعنی اس میں سرکشی کرتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، بالمعاصی، گناہوں سے، اولئک لهم عذاب علیم، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے مہلک۔ ولمن صبر، اور وہ جس نے معاف کر دیا، وہ جس نے معاف کر دیا، وغفر، اور بخش دیا، ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یقینا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ فَلَمْ يَنْتَصِرْ، اور وہ جس نے صبر کیا اور بدلہ نہ لیا، وغفر، اور معاف کر دیا، تجاوز، درگزر کر دیا، ان ذالک، بے شک یہ یعنی صبر کرنا اور درگزر کرنا، لمن عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، اے معزوماتها، یہ بڑے کاموں میں سے ہے، مطلوبات سے ہے، معزومات مطلوبات شرعی کے معنی میں، یعنی بڑے مقصود اور بڑے مطلوبات میں سے ہے، جس نے ایسا کیا کہ اپنے اوپر ظلم کے بعد بھی اس کا بدلہ نہیں لیا اور اس پر انہوں نے کوئی مؤاخذہ طلب نہیں کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ بعض انصاری صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا، انہوں نے پھر مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو مال تھا وہ ختم ہو گیا، تو فرمایا میرے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہرگز تم سے بچا کر نہ رکھوں گا، جو شخص سوال سے بچتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے، اور جو استغنا اختیار کرتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر دیتا ہے۔ جو کچھ تم میں سے کسی کو دیا جائے وہ بہتر ہے، اور صبر سے بڑھ کر کوئی وسعت نہیں ہے، جو کچھ مل جائے وہ بہتر ہے، اور اگر کچھ نہ ملے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔